بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ اگلی دعا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ پاک ان برکات کو اور زیادہ قبول فرمائے اور ان چیزوں کی برکات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ جو دعا آپ صبح پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اصل میں یہ 5 چیزیں آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں، فتنوں کا دور ہے، اور میں فتنوں کے دور میں آدمی صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان چھن جائے گا، اور فتنوں کے دور میں ایمان کی صورت ایسی ہوگی، میرے آقا کملی والے نے فرمایا کہ چنگاری، یا آپ آگ میں سے نا چنگاری دیکھتے ہیں، چنگاری یوں اوپر اٹھی اور تھوڑے ہی اوپر جا کے وہ بجھ جاتی ہے۔ ایسے دور میں جب ایمان بچانا مشکل، ایسے دور میں جب اللہ کا تعلق اور کملی والے کا عشق بچانا مشکل ہے، تو ایسے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ جو سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا ہے وہ اس دعا کے اندر حیرت انگیز ہے، اس دعا کے اندر حیرت انگیز ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، کشتیاں ہوتی تھیں، زور لگتے تھے، وہ سب کو چیلنج کرتا تھا، آؤ میرے ساتھ، میں سب کو پچھاڑ دوں گا، سب کو ڈھا دوں گا۔ جب اپنے سے کوئی طاقتور دیکھتا تھا نا، اور دیکھتا تھا کہ وہ مجھے ڈھا دے گا، بس ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا تھا میری بس ہے، میری بس ہے، میری بس ہے۔ ایسے ہی ہماری بھی بس ہے مولا، ہم نفس سے نہیں لڑ سکتے، شیطان سے نہیں لڑ سکتے، انسان سے نہیں لڑ سکتے، آفات سے نہیں لڑ سکتے، تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، بری تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، اللہ کسی کے کینے اور بغض کی نظر سے نہیں لڑ سکتے، اور حادثے سے نہیں لڑ سکتے۔ ہم تو انتہائی بے بس یوں ہیں، چھوٹا سا کانٹا بھی ہماری ہائے نکلوا دے، تھوڑی سی ٹھوکر بھی ہمارے پاؤں میں موچ ڈلوا دے، اور کتنے دیر ہم چل نہ سکیں۔ اللہ ہم بیٹھیں تو اٹھ نہ سکیں، اٹھے تو بیٹھ نہ سکیں، ہم تو اتنے بے بس ہیں۔ اور مسلمان مومن جو ہے، سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کا فکر کرتا ہے، وہ مومن کا ایمان ہے، ایمان ہے، اس کا دین ہے۔ بسم اللہ علی دینی، اس کا دین ہے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ حضور کملی والے کا دامن میرے ہاتھ سے نہ ٹوٹے، نہ چوکے۔ مسلمان کا سب سے آخری اور پہلا رشتہ دین ہے۔ بسم اللہ علی دینی، دین ہے۔ یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اس ساری شہادتوں کی بنیاد یہی دین تو تھی۔ ہمیں مان جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں حکومت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، پر یہ ہے کہ ہمارے ماننے میں تمہیں اللہ اس کے حبیب کو نہیں ماننا ہوگا۔
کہنے لگا یہ سودا ہمارے لیے ہمارے بس میں نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور جان چلی گئی۔ فرمایا قیامت کے دن جو شہید ہے وہ اللہ کے سامنے روئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ ایک طرف تو نے شہادت کا جذبہ دیا اور ایک طرف میرا اللہ تو نے شہادت کی لذت دی، شہید میں ایک شہادت میں ایک لذت ہوتی ہے وہ دی، اور دوسرا مولا جان ایک دی، ایک جان نہیں، جتنا میرے جسم پہ بال ہے اتنی جانیں ہوتی اور میں تیری خاطر جانیں قربان کرتا۔ بسم اللہ علی دینی، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ علی دینی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میری سب سے محبوب ترین چیز، میں گناہگار، میں خطا کار، میں کمزور، پر میرے نام کے ساتھ نسبت کلمہ اور نسبت مصطفیٰ ہے۔ اے اللہ میں سب سے کمزور ہوں، لیکن میری سب سے کمزوری کے باوجود بھی ایک چیز میرے ساتھ ہے، وہ ہے دین۔ اے اللہ اس کی حفاظت، اس کا ذمہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں بے بس ہوں۔ بسم اللہ علی دینی، میں بے بس ہوں، اور جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے، سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے تھے، سفر میں جانے لگے، اللہ کی راہوں کا سفر تھا، ابھی بچہ جو ہے وہ چند ماہ کا ماں کے پیٹ میں تھا، کہنے لگے مولا اس بچے کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ، ایسا توکل، اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ، سالہ سال زندگی کے گزر گئے۔ تو سالوں کے بعد جب آئے تو پوچھا، کہا کہ تیری بیوی تو فوت ہو گئی۔ تیری بیوی تو فوت ہو گئی۔ حیران ہوا، قبرستان میں گیا، قبرستان میں جا کے گورکن سے پوچھا، اس نام کا آدمی ہوں، اس نام کے خاندان کے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ قبر جس قبر میں سے ایک بچہ نکلتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے، اس قبر کی بات کرتے ہو؟ یہ کیا؟ اس نے کہا اس خاتون کو دفن کیا، اس کا بچہ قبر سے باہر نکلتا ہے، اس کے بڑے بڑے لمبے بال ہیں، اور انسان کو دیکھے تو چیخ مار کے قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ گیا، اس نے قبر کا سوراخ دیکھا، قبر کو کھودا تو بیوی تو ختم ہو چکی تھی، بچہ تھا، بچہ خوف زدہ تھا، بچے کو لیا اپنے قریب کیا، غیب سے آواز آئی، میرے بندے بچے کو ہمارے سپرد کر کے گیا تھا، اگر بیوی کو بھی کر کے جاتا تو ایسے ہی محفوظ پاتا، تو بچہ ہمارے سپرد کر کے گیا تھا، اگر بیوی کو بھی سپرد کر کے جاتا ایسے ہی محفوظ پاتا۔ جا تیری امانت تیرے پاس موجود ہے، اپنا بچہ لے جا۔ بسم اللہ علی دینی، مولا میرا ایمان، میرا دین، کوئی ایسی فتنے کھڑے نہ ہوں مجھ سے میرا عقیدہ، میرا دین نہ چھین لے، مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لے۔ بسم اللہ علی دینی، اس سے مراد یہ ہے وَنَفْسِي، اور مولا میری جان۔ جگہ جگہ وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، آفات ہیں، حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے اس دن ایک مخلص کہنے لگے حادثات بہت ہو رہے ہیں، قتل و غارت کے، ایکسیڈنٹ کے حادثات بہت ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک مریض کی عیادت کے سلسلے میں لاہور کے ہسپتال میں ایک دو بار جانا پڑا، اتنے حادثات، ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑا، اتنے حادثات، بہت حادثات ہو رہے ہیں، اور انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یا انسان معذور ہو رہے ہیں، حادثات بہت ہو رہے ہیں۔ اے اللہ
ایمان کے بعد میری دوسری چیز جو میں تیرے سپرد کرتا ہوں. پہلے دور میں جب بینکوں کا نظام نہیں تھا، مال ایسے بندے کے سپرد کرتے تھے جو معاشرے علاقے کا طاقتور آدمی ہوتا تھا. معاشرے اور علاقے کا طاقتور آدمی ہوتا تھا، گاؤں کا، بستی کا، شہر کا جو مضبوط انسان ہوتا تھا اپنا مال اس کے سپرد کرتے تھے. ہمارے سامنے اللہ سے بڑھ کے طاقت کسی کی نہیں. ہم اپنا ایمان بھی اور اپنی جان بھی اس کے سپرد کرتے ہیں. لومڑی جو ہے اس نے پتا چلا کہ اماں بیمار ہے. لومڑی کو پتا چلا اماں بیمار ہے. اماں کہتی ہے بیٹی مجھے دیکھ جا، میں تجھے دیکھ جاؤں، وقت کا پتہ نہیں، بوڑھی ہو گئی ہوں. اماں جو ہے درمیان میں کئی جنگل چھوڑ کے وہاں رہتی تھی. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے اپنے بچے کا سوچا کیا کروں، درمیان میں اگر جنگل میں بچے کو لے کے اگر جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز اس بچے کو اٹھا لے گی، چرا لے گی، شکار کر لے گی. کس چیز کو شکار کر لے گی؟ آواز نہیں آئی. ہاں، بچے کو شکار کر لے گی. اب اس نے سوچا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، بچے کو شیر کے حوالے کر کے، اگر میں شیر کے حوالے کروں گی پھر نہیں کھائے گا. اب ڈرتے ڈراتے جا کے شیر کو سلام عرض کیا، آداب عرض کیا. کیسے آئے؟ انہوں نے کہا اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، زندگی کی خبر نہیں. اماں نے کہا دیکھ جا، میں تجھے دیکھ لوں، مل جا. یہ بچے کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. اگر آپ اس کو شفقت فرمائیں، اپنی نگرانی میں رکھیں تو میں اماں سے ہو کے ہفتہ 15 دن لگا کے آ جاؤں گی. تو اس نے کہا یہ بچہ اگر تو میری امانت میں میرے سپرد کرتی ہے تو میں اس میں ہمیشہ سر پہ بٹھاؤں گا. اس نے بچے کو سر پہ بٹھا لیا. شیر اتنا بڑا سر، شیر کا بچہ سر میں کھیلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا. اب شیر کے سر پہ کون شکار کرے؟ اب لومڑی اپنی اماں کے ہاں گئی، رہی، اماں سے اجازت لی، خدمت کی، عیادت کی. اس کے بعد ہفتہ 15 دن کے بعد واپس خوشی خوشی کہ اپنے لخت جگر نور نظر اپنے بچے کو جا کے دیکھوں گی، ملوں گی، چوموں گی. شیر کے بعد جب آئی تو شیر کو سلام کیا اور شیر کو سلام کر کے کہنے لگی بچہ زندگی کا پہلا مرحلہ تھا. شیر نے آنکھیں میں آنکھوں نہ ملائی، آنکھوں میں آنکھیں نہ ملائی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی کہ میرا بچہ. پھر خاموش. پھر پوچھا پریشان کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے کہا میں نے تیرے بچے کو سر پہ بٹھایا تھا، اوپر سے شاہین اور شکر آیا، وہ شکار کر کے بچے کو لے گیا. میں زمین کے نظام کو سنبھال سکتا ہوں، عرشی نظام سے نہیں لڑ سکتا، اوپر کا نظام میرے بس میں نہیں ہے. زمین کے نظام کا بادشاہ ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، جو اوپر کا نظام ہے اس کا میں بادشاہ نہیں ہوں، وہاں میں بے بس ہوں. بسم اللہ علی دینی، اللہ میں اپنا دین تیرے سپرد کرتا ہوں. ونفسی، اور اپنی جان. زندگی کی تو خبر نہیں، یہ جان روگوں میں لگ کے، بستر میں لگ کے، بیماریوں میں لگ کے، دکھوں میں لگ کے، مسائل میں لگ کے، پریشانیوں میں لگ کے اے اللہ گھن کی طرح گھنتی چلی جائے اور ایسے سسکتے سسکتے موت آ جائے. نہیں مولا، بسم اللہ علی دینی و نفسی، اپنی جان بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، و ولدی، اور میری اولاد. بڑی محبت ہے مجھے اولاد سے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کلیجے اور میرے دل کے ٹکڑے ہیں میری اولاد. و اہلی، اور میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، اور مالی، اور میرا مال. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. دیوار ٹوٹی تھی، گرنے کے قابل تھی، آپ نے اس دیوار کو بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟
تو جو جواب دیا نا، اب وہ جواب غور سے سنیے گا. فرمایا 2 یتیم بچے تھے، ان کی دیوار تھی اور ان کا باپ نیک تھا، اور اگر دیوار گر جاتی ان کا خزانہ بکھر جاتا. دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جواں ہو کر. جب یہ جوان ہوں گے ان کا خزانہ انہیں ملے گا. وَوَلَدِي وَأَحْلِي وَمَالِي، مولا میرا مال بھی تیرے سپرد ہے، میرے اسباب، میرا سب کچھ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسے کرتا ہے، جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، میں اس کا دوست بھی ہوں اور میں اس کا مددگار بھی ہوں. میں اس کا دوست بھی ہوں، میں اس کا مددگار بھی ہوں. یہ دعائیں چھوٹی سی ہوتی ہیں پر دعاؤں کے اندر سمندر ہوتے ہیں، دعاؤں کے اندر گہرائیاں ہوتی ہیں، دعاؤں کے اندر طاقت اور تاثیر ہوتی ہے. اور دعاؤں کا ایک ایک لفظ میری زندگی میں خوشیاں کھول دیتا ہے. کیا جاگ کے بتائیں؟ خوشیاں کھول دیتا ہے. اور دعاؤں کا ایک ایک بول میری زندگی میں رس کھول دیتا ہے. اور دعاؤں کا ایک ایک بول میری زندگی کو مزین، منور، معطر کر دیتا ہے. ایک 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 بول، ایک ایک لفظ. ہم غیر محسوس طریقے سے یہ دعا پڑھتے ہیں اور محسوس ہی نہیں ہوتا، اپنی پانچوں چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں. پانچوں چیزیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی طاقت تھی، کوئی دعا تھی، بچا گئی، بڑا حادثہ ہونا تھا یا بڑا نقصان ہونا تھا یا پتہ نہیں کیا ہونا تھا میرے بچے کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، کوئی بس کہاں سے کیا ملا، میں بچ گیا. یہ وہی طاقت ہے جو دعاؤں کی طاقتیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کی رحمتیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کی حفاظتیں پیچھا کر رہی ہیں، دعاؤں کا نور ہلکا بنایا ہوا ہے، حصار کیا ہوا ہے، پیچھا کر رہی ہیں یہ چیزیں. اور ان طاقتوں کی وجہ سے ہماری حفاظت، کفایت، کفالت، مدد ہوتی ہے. یہ بول ہیں، یہ نوری بول ہیں اور یہ نورانی بول ہیں، اور ان بولوں میں طاقت اور تاثیر ہے. کیوں؟ یہ بول اللہ نے دیے جبریل کو، جبریل نے دیے میرے کملی والے کو، اور کملی والے کے ذریعے یہ بول آج تک جتنی زبانوں سے نکلتے رہے، ہر زبان کی تاثیر اس میں ملتی رہی. ہاں، کیوں کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اجازت ہے، بزرگ کی اجازت ہے. کملی والے سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ جبریل سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ میرے رب سے کوئی بڑا بزرگ ہے؟ ان دعاؤں کے اندر ان ہستیوں کی تاثیر ملتی ہے. ان دعاؤں کے اندر ان کائنات کے رازوں کی تاثیر ملتی ہے. اور یہ تاثیر در تاثیر، تاثیر در تاثیر. جو زبیدہ نہر تھی ابھی بھی اس کے آثار ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ، مکہ مکرمہ، عرفات، مزدلفہ، یہ ساری گزر کے مکہ مکرمہ تک آتی تھی. زبیدہ نہر، اس زبیدہ نہر کی اصل میں تاثیر جو تھی وہ سب سے زیادہ ایسے تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جہاں جہاں سے بھی چشمے تھے وہ سارے چشمے کا پانی زبیدہ نہر میں ڈالتے تھے. جہاں جہاں سے بھی یہ گزرتی تھی نہر، وہ چشمے اس میں ڈالتے تھے. اس کا پانی میٹھا تھا، اس کا پانی ٹھنڈا تھا، اس کا پانی شفاف تھا، اس کا پانی دل فریب، دل ربا تھا. اس کے پانی کے اندر لاجواب منرل تھے، اس کے پانی کے اندر شفائیہ اثرات تھے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا کہ جہاں سے یہ گزرے وہاں کے سارے چشمے کا پانی اسی میں ڈالو.
ہر چشمے کا پانی اس میں ڈالتے تھے. ایک تو پانی کم نہیں ہوتا تھا، چشمے کے پانی اس میں جا رہے، دوسرا جو پانی کی تاثیر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تھی اور اس کے اندر معدنیات اور خوبصورتیاں اور حسن اور مٹھاس بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ دعا وہ دعا ہے جو بھی چشمے آئے ان چشموں کا مٹھاس اس دعا میں آتا گیا. جبریل کا چشمہ ہے، اللہ کا ہے، نور کا چشمہ، میرے حبیب کملی والے کی مبارک برکتوں کا چشمہ، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، سارے صحابہ اہل بیت نے، سارے اولیاء صالحاں نے، ساری ہستیوں نے اس دعا کو پڑھا، سب کی تاثیر ملتی گئی ملتی گئی ملتی گئی. اب میں ایک مزیدار بات سناؤں، آپ جاگ کے سنیے گا، درود پاک پڑھیں. ایک اللہ والے تھے، وہ آخری امت کے فضائل سن رہے تھے اور کہنے لگے اے کاش میں آخری امت میں اس وقت جاؤں جب دجال کا ظہور قریب ہو. جب دجال کا ظہور قریب ہو. کسی نے پوچھا فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو پیدا ہونا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ میں فتنوں کے دور میں جاؤں؟ فتنوں کے دور میں تو نہ مانگو. اب اس نے جو چیز کہی ہے نا وہ سن لیں. کہا اس دور میں مسنون دعائیں اتنی پرتاثیر ہو گئی ہوں گی، اتنی پرتاثیر کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے پڑھ 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 کے اس کی تاثیر میں تاثیر ڈال دی، تاثیر میں تاثیر ڈال دی، تاثیر میں اللہ ہوا تاثیر میں تاثیر ڈال دی. ہم فتنوں کے دور کے بندے ہیں جنہوں نے فتنے ہی فتنے دیکھے، پر ہمارے پاس جو مسنون دعائیں، یہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ اسماء حسنہ چھوٹے چھوٹے نورانی حروف، یہ جو موجود ہیں اس کی تاثیر میں تاثیر ہے، اس کی طاقت میں طاقت ہے، اس کی قوت میں قوت ہے. کیوں؟ ہمارے ہاں طب کا اصول ہے. اب سنیں ایک ٹوٹکا بھی بتا رہا ہوں. اگر نمک کو کوئی بندہ 72 گھنٹے کھرل کرے، ایک پل بھی کھرل نہ رکے، رگڑے 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 رگڑے، وہی نمک ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر کالی مرچ کی طرح زبان پہ لگائے دنیا کا آخری ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. وہی نمک جو بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، وہی نمک بلڈ پریشر لو کرتا ہے. اتنا اس کو کھرل کیا، اتنا کھرل کیا، اتنا کھرل کیا. ایسے اس دعا کو زبان کی برکت سے، زبان کی رگڑ میں یہ کھرل ہو رہی ہے. آپ پڑھیں دعا کو، بسم اللہ علی دینی. زبان کہاں سے کہاں لگ رہی ہے آپ دیکھیں، دو دانتوں کے درمیان زبان کھرل ہو رہی ہے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اچھا یہ جو تاثیر مل رہی ہے نا، یہ تاثیر صدیوں پہ محیط ہے. 14 صدیوں سے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. صدیاں کوئی آئے، ایک صدی میں 4 5 6 نسلیں آ جاتی ہیں. 5 نسلیں تو عموماً آ جاتی ہیں ایک صدی کے اندر. نسل در نسل در نسل یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. کسی نے رو کے پڑھا، کسی نے درد سے پڑھا، کسی نے لجائے قلبی سے پڑھا، کسی نے سوچ سے پڑھا، کسی نے سانس سے پڑھا، کسی نے آنسو بہا کے پڑھا، کسی نے غاروں میں پڑھا، کسی نے جنگلوں میں پڑھا، کسی نے کنویں کو اندر پڑھا، کنووں کے اندر غار، کسی نے ابتلا میں پڑھا، کسی نے آزمائش میں پڑھا، اور کسی نے بچپن میں، کسی نے جوانی میں، کسی نے تخت پہ، کسی نے بخت پہ، کسی نے تختہ دار پہ، کسی نے سجن قلعے میں قید میں، کسی نے کہاں پڑھا. ہر کا درد شامل ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، ہر کی قبولیت شامل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. یہ سارا درد، یہ ساری قبولیت، اس کا سارا شیرہ، اس کی ساری آمیزش، اس کا سارا حسن، اس کی ساری تاثیر، یہ ساری قبولیت جمع ہو کے تسبیح خانے میں آپ کو دعا مل گئی. اور وہ دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی. آپ بولو، یہ اگر 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیں اور اپنی زندگی کا سارا نظام اس کریم کی بارگاہ میں سپرد کر دیں تو بس پھر ٹھیک ہے. رب جانے، اس کا کام جانے. اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ وعدے پورے بھی کرتا ہے
اور اللہ حفاظت کا نظام بھی بناتا ہے. یہ ہے دعا، یہ ہے دعا. تو اس دعا کو بھولنا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا پڑھنا چاہیے. ہیں مرا ہوا مرا مرایا پڑھا، ڈھیلا ڈھالا مرا مرایا پڑھا، اور نہ اس دعا کو حشاش بشاش ہو کے شوق اور جذبے کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ دل کی کیفیتوں، اندر کے درد اور گہرائیوں اور طلب اور تڑپ کے ساتھ پڑھیں. اب طلب اور تڑپ کے ساتھ پڑھیں خود. اب آپ خود سوچیں، آپ کا رواں رواں لوں لوں اندر بولا ہے کہ ہاں دعا ایسے پڑھی جاتی ہے، دعا ایسے پڑھی جاتی ہے. اصل میں ہمارا قصور میرا ہے، ہمارا ممبر شوق نہیں پیدا کرتا. ساری زندگی کچھ دعائیں ہیں ہم پڑھتے رہے، شوق نہیں ہے. جب شوق پیدا ہوتا ہے پھر بندہ اس شوق کے پیچھے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے، یہ شوق ہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں فقط تجھ سے فریاد رہے، یہ شوق ہے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یہ شوق ہے. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، یہ شوق ہے. اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یہ شوق کی انتہا ہے. یہ شوق کی انتہا ہے. اب ہم بیٹھ کے بندش توڑ لاہوتی عمل کریں گے، اپنی مٹھیاں انگلیوں میں ڈالیں گے، سر جھکائیں گے اور تصور کریں گے اور تصور میں ڈوب جائیں گے کہ یا اللہ میری زندگی ایسی بندھی ہوئی ہے جیسے میری انگلیوں میں ہیں. اللہ میری زندگی میں قرضے، بیماریاں، مقدمات، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، الجھنے ایسے بندھے ہوئے ہیں اور ایسے میں جکڑا ہوا ہوں جیسے میری انگلیاں ایک دوسری انگلیوں میں جکڑی ہوئی ہیں. اللہ کوئی بیماریوں میں، کوئی تکلیفوں میں، کوئی غموں میں، کوئی مشکلوں میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی ناکامیوں میں، کوئی الجھنوں میں، اے سخی آقا میں ایسے ہی جکڑا ہوا ہوں اور اب تیری رحمت ہے جو مجھے اس جکڑن سے نکال سکتی ہے. اور وہ تیری رحمت کے میں بول بولوں گا، وہ قرآنی بول ہیں، وہ ایمانی بول ہیں. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. آمین. اللہ پاک ہمیں اس کا 100% یقین عطا فرمائے. اب نفی اسبات کا ذکر کریں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور پوری کیفیتوں کے ساتھ. اور آج کے جتنے بھی اجتماعی عمل ہیں نا ان کا پہلے سے شوق ہو. ظہر سے پہلے کا عمل ہے پہلے سے تیار ہوں، ظہر کے بعد کا عمل ہے پہلے سے تیار ہوں، مل کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیں، جذبے سے بیٹھیں
شوق سے بیٹھیں، ایسے کریں گے نا، شوق سے، جذبے سے، مل کے، جڑ کے بیٹھیں گے، اس پہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور آپ کو دنیا آخرت کی خیر نصیب ہوں گی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أنت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين برحمتك يا